الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنی صفت نور اور صفت علیم سے مدد فرما تاکہ عرض کر سکوں۔ کسی کا ایک سوال ہے کہ کچھ علماء سے میں نے سنا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی کس چیز کا درس دیتا ہے۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اسلام حکمت کا درس دیتا ہے۔ اب حکمت کیا ہے؟ یہ تو بہت لمبی چوڑی بات ہے، مختصر اتنی اس کی بات ہوگی کہ حکمت کہتے ہیں عقل کو، دانائی کو، سمجھ بوجھ کو، قرآن کو، سنت کو، حدیث کو، فقہ کو، عقل کی بات کو، یہ سب باتیں حکمت ہوتی ہیں۔ پر مختصر بات یہ ہے کہ اسلام جب حکمت کا درس دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے بیلنس کا درس دیتا ہے۔ بیلنس یعنی کوئی اخلاق والا ہے جو علم کی بات سمجھ جاتے ہیں اور اخلاق کی بات سمجھ جاتے ہیں، ان کے لیے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور جو لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے جہاد کا حکم دیتا ہے۔ ان کے لیے جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے سزا کا حکم دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر تو اسلام بڑا سخت ہے، کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اسلام میں تو نہیں ہے صرف سزائیں، دنیا کے ہر قانون کے اندر موجود ہیں۔ ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی قانون ہے۔ پاکستان کا بھی اپنے قوانین ہیں، امریکہ کے بھی ہیں۔ تو امریکہ والے کیا دہشت گرد کو امن کا درس دیتے ہیں؟ وہ سزا ہی دیتے ہیں نا۔ تو اسلام جو ہے یہ حکمت کا درس دیتا ہے، بیلنس کا درس دیتا ہے کہ جس کو امن چاہیے، جو ایک علم والا ہو، اخلاق والا ہو، شریف ہو، اس کو امن کا درس دو، اور جو دہشت گرد ہو اس کو ذرا تلوار سے سمجھاؤ، اس کو سزا دو۔ آج کسی نے سوال پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ ایتھیسٹ ہونے پہ بہت بات کر رہے ہیں آج کل، کہ ان کو کیسے سمجھانا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ مسلمان بچے کیوں ایتھیسٹ ہو رہے ہیں اتنی تیزی سے؟ تو اس کا جواب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مایوسی کی وجہ سے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی کئی سال انہوں نے عبادت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج زکوٰۃ، اپنے کمال کیے، گناہوں سے بچے، پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ نے سنی نہیں ہیں اور قبول نہیں کی ہیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ مایوس ہو کے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ناجائز پابندیوں کی وجہ سے، جو مولویوں کو یہ تقوی کا ابال آتا ہے نا، کچھ مولوی ایسے ہوتے ہیں ان کو تقوی کے ابال آتے ہیں، جوش چڑھتے ہیں تقوی کے، تو وہ پھر ناجائز پابندیاں لگاتے ہیں شریعت کا نام لے کے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ناجائز پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ بیزار ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے وہ ناجائز پابندیوں سے بیزار ہے، وہ تھکے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں ایک گروہ، ایک جماعت موجود ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ان کے پاس صرف 4 باتیں ہیں۔ ان سے جب کوئی بات پوچھو تو وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے۔ ان 4 کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی۔ قدم قدم پہ یا کفر ہوگا، یا شرک ہوگا، یا بدعت ہوگا، یا حرام ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس طریقے سے تو ہم رہ نہیں سکتے، ایسی شریعت میں اور ایسے دین میں ہم نہیں رہ سکتے۔ تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں وہ رحمان کا کام کر رہے ہیں کہ تقوی ثابت کر کے ان کو متقی بنانے کے لیے اور ان پر شریعت کی پابندیاں لگا کے ان کو متقی بنانا چاہ رہے ہیں۔ در حقیقت وہ ان کو دار اسلام سے ہی خارج کرا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رحمان کا کام کر رہے ہیں، در حقیقت وہ شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ احمق دوست ہیں۔ اگر یہ عقل مند دشمن ہوتے تو شاید اسلام کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ یہ احمق دوست جو ہیں نا اسلام کے، شریعت کے، یہ اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ایک بات تو تھی کہ مایوسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسری بات تھی کہ وہ ناجائز پابندی ہیں جو مولویوں نے لگا رکھی ہیں ان کی وجہ سے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر چیز سے آزادی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شریعت سے ہمیں آزادی چاہیے، مکمل آزادی چاہیے۔ تو یہ 3 وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ پر جو آزادی چاہتے ہیں نا ان کو آزادی کبھی نصیب ہوگی نہیں۔ وہ اگر شریعت سے آزادی ان کو مل بھی جائے
تو دنیا کے قانون سے تو ان کو آزادی نہیں ملے گی۔ اور میں ان ساروں سے کہتا ہوں کہ آزادی تو آپ کے پاس ہے، آپ پہلے سے ہی ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیزن دیکھ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، حج زکوٰۃ کچھ نہیں کر رہے، اتنے تو آزاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مزید آزادی چاہیے۔ اگر ان کو شریعت سے آزادی مل بھی جائے تو پھر دنیا کے قانون سے کیسے آزادی ملے گی؟ مثال کے طور پہ جو کہتا ہے یا کہتی ہے کہ یہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، تو وہ موٹر وے پہ جا رہا ہے، وہ 120 سے اوپر جائے، وہاں جا کے ان کو کہے، جب وہ پکڑ لیں کہ آپ 120 سے اوپر جا رہے ہیں، تو کہا میرا جسم میری مرضی، میری کار میری مرضی، میں 160 پہ جاؤں 180 پہ جاؤں، تو کون ہوتا؟ تو دنیا کا جو قانون ہے نا، جو ریاست کا قانون ہے، جو پولیس والا کھڑا ہوا وہ کہے گا یہ باتیں کسی اور سے کرنا، یہاں کوئی آزادی نہیں ہے، یا تو یہاں پہ فائن بھرو یا جیل چلو۔ تو یہی ہے کہ ہمیں بیلنس کرنا ہم بھول گئے ہیں، یا تو سیدھی اتنی سختی کر دیتے ہیں کہ جو شریعت نے باتیں بیان نہیں کی ہیں، اور اگر کی ہیں تو اس کو مثالہ لگا کے ایسی تشریحیں کر دیتے ہیں کہ بہت سختی کر دیتے ہیں کہ وہ اسلام سے دور بھاگ جائیں، یا پھر اتنا امن کا درس دینا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، وہ ہر چیز میں اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے عقل دی ہے تو رائے تو دیں گے نا ہم، بالکل رائے دیں آپ، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم موجود ہو تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی رائے دیتا پھرے۔ تو آپ ضرور رائے دیں، دنیاوی معاملات میں رائے دیں، ایسے معاملات جہاں پہ مولوی حضرات اپنی غلط تشریح بیان کر رہے ہیں وہاں آپ اپنی رائے دیں، پر جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم موجود ہے وہاں پہ آپ کو رائے دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی رائے دے تو اس کے ساتھ پھر سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہی بیلنس ہے اور یہی حکمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیا جائے کہ ایسے لوگوں کو جو واقعی صرف آزادی چاہتے ہیں، شریعت سے بھی آزادی مل گئی اور دنیا کے قانون سے بھی آزادی مل گئی، تو وہ اپنے اندر جو 4 عدالتیں لگی ہوئی ہیں، اپنے اندر جو 4 جج بیٹھے ہیں، 4 احتساب کرنے والے بیٹھے ہیں، اس سے کیسے نجات ملے گی؟ آپ کے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر 4 جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک روح ہے جج، ایک عقل ہے، ایک لاجیکل مائنڈ ہے۔ لاجیکل مائنڈ کو اور عقل کو کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، اور ایسے ایک ضمیر ہے۔ تو یہ 4 چیزوں سے آپ آزاد کیسے ہوں گے؟ شریعت سے آزاد ہو گئے، دنیاوی قانون سے بھی لڑ کے آپ آزاد ہو گئے، تو ان 4 چیزوں سے آزاد کیسے ہوں گے؟ یہ تو آپ کے اندر موجود ہیں۔ چلیں ان سے آزاد ہونے کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل آزادی مل جائے۔ آپ کثرت سے گناہ کریں تو آپ کا ضمیر مر جائے گا، اس سے جان چھوٹ گئی آپ کی۔ آپ لاجیکل مائنڈ جو ہے اس کو ایسی لاجکس دیں جیسے ہر گناہ کرنے والے کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، جواز ہوتا ہے اپنے اس گناہ کو کرنے کا۔ جیسے رشوت خور کہتا ہے کہ یہ رشوت تھوڑی ہے، یہ تو انعام ہے، یہ تو مٹھائی ہے۔ جیسے چرسی کہتا ہے شراب حرام ہے، چرس تھوڑی حرام ہے، اور شرابی کہتا ہے میں نے تو صرف 2 پیک پیے ہیں۔ تو ایسی لاجک دے کے یہ دماغ کو، لاجیکل مائنڈ کو چپ کرا لیتا ہے۔ تو لاجیکل مائنڈ کی عدالت بھی آپ ختم کر دیں۔ ایسے کثرت سے نشہ کریں، شرابیں پئیں، چرسیں پئیں، تو بھی آپ کی عقل ماری جائے گی۔ کثرت سے غصہ کریں، تکبر کریں، ان ساری چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے، 3 سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ پر ایک چیز باقی رہ جائے گی، وہ روح ہے، اس سے آپ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ روح در حقیقت آپ کی ذات ہے، آپ کا جسم آپ کی ذات نہیں ہے، روح آپ کی ذات ہے۔ روح ایسا جج ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے نا تو موت جسم پہ آتی ہے، اس کو موت کہتے ہیں۔ اور روح نہیں مرتی، روح زندہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں گے اس سے آزادی کے لیے، تو خودکشی آپ کر لیں، آپ مر جائیں گے، روح نہیں مرے گی، تو آپ اس سے کیسے آزادی لیں گے؟ کبھی ضمیر آپ کو کہے گا، کبھی لاجیکل مائنڈ آپ کو کہے گا، کبھی عقل آپ کو کہے گی، اور کبھی روح آپ کو کہے گی کہ یہ سارے کام آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو آزاد ہونے کا خیال چھوڑ دیں۔ اب اس کا آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں ایتھیسٹ لوگوں کے لیے کہ آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو عقل کو چھوڑ دیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ شریعت لگتی ہے عاقل پہ، بالغ پہ اور مسلمان پہ، اور اگر کوئی عاقل نہ ہو، عقل والا نہ ہو، مجنون ہو، تو شریعت اس پہ نہیں لگے گی، شریعت سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جو قانون ہے
وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر مجنون ہے، جس نے قتل کر دیا ہے، تو اس کا دماغی چیک اپ ہوگا، ٹیسٹ کیا جائے گا. اگر وہ واقعی پاگل تھا، بیمار تھا، اس کو کوئی دماغی بیماری تھی، تو اس کا پہلے علاج ہوگا اور اس کی سزا میں کمی کر دی جائے گی. تو آپ عقل سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو آپ کو ہر جگہ پہ آزادی مل جائے گی. آزادی کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. جانور دیکھیں، جانور پہ کوئی شریعت کی پابندی نہیں، جانور پہ کوئی دنیا کا قانون بھی نہیں لگتا. تو در حقیقت آپ آزاد ہو کے بننا کیا چاہ رہے ہیں؟ جانور بننا چاہ رہے ہیں، ریورس میں جا رہے ہیں. یعنی انسان سے آپ جانور ہونا چاہ رہے ہیں، اشرف المخلوقات سے آپ جانور ہونا چاہ رہے ہیں. تو عقل کو نکالیں اور جانور بن جائیں، اور جانور آزاد ہوتے ہیں. ان پہ کوئی آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بالکل آزاد ہے. اس سوال کے جواب میں آخری عرض یہی ہے کہ آزادی بالکل نہیں مل سکتی. مرنے کے بعد بھی کوئی آزادی نہیں ہے. آپ عالم برزخ میں چلے جائیں گے، حشر میں جائیں گے، حساب کتاب ہوگا. آپ ایمان والے تھے، نیک کمال کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے. بے ایمان تھے تو دوزخ میں چلے جائیں گے. آزادی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ایک وسوسہ ہے جو شیطان نے آپ کے دل اور دماغ میں پیدا کر دیا ہے. اس سے آپ دور رہیں. آپ آزاد کبھی نہیں ہو سکتے. نہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ تنہا ہو سکتے ہیں. کوئی تنہا نہیں ہے. تنہا صرف اللہ ہے، وہی واحد ہے اور وہی تنہا ہے. اس پہ کسی کی کوئی نظر نہیں ہے. آپ کو تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی عطا سے، اس کی دی طاقت سے، اس کے کچھ فرشتے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، شیطان بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، امزاد بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، نفس بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. دن میں 20 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ بالکل تنہا نہیں ہیں. نہ آپ تنہا ہو سکتے ہیں، یہ ایک خیال ہے، اور نہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک خیال ہے. اور یہ دونوں خیال نفس کی جانب سے ہیں، شیطان کی جانب سے ہیں. اس لیے وہ باتیں کریں جو لاجیکل ہوں، کریں جن پہ عمل کرنا ممکن ہو. ایک آخری سوال یہ ہے آج کا کہ کیا لوح محفوظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو لوح محفوظ میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی. لوح محفوظ کا مطلب ہے محفوظ کتاب، محفوظ تختی، ایسی کتاب جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آخر میں آپ سب سے یہ عرض ہے کہ قرآن کی آیات سے اللہ کے موجود ہونے پہ جو دلائل بیان کیے گئے ہیں قرآن میں اور حدیث میں، وہ سب یاد کیجیے. اور اللہ واحد ہے، اس پہ جو دلائل اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ان کو یاد کریں. وہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، تاکہ جب کوئی ایتھیسٹ، کوئی کافر آپ سے اللہ کے موجود ہونے پر سوال پوچھے اور اللہ کے واحد ہونے پر سوال پوچھے تو آپ اس کو کم از کم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کر سکیں. اور جو ایتھیسٹ ایسے ہیں جو شروع سے ہی ایتھیسٹ ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں ہم جب اللہ کو نہیں مانتے تو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور حدیث کو بھی نہیں مانتے، تو ہمیں سائنس سے خدا کو ثابت کر کے دکھائیں. اس لیے قرآن، سنت اور حدیث کے ساتھ ساتھ سائنس کا علم بھی ضرور حاصل کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.